خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے اور اس اسلامی دیش کے لیے جہاں ہم زندہ ہیں، جہاں خداوند تعالیٰ نے ہمیں گواہی کے لیے قائم رکھا ہے۔ آج چوتھا مہینہ ہے اور بہت سارے مسیحی روزہ رکھتے ہیں اور اب عید قیامت مسیح کے اس خوبصورت یادگار تہوار کے بھی منتظر ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کے لیے ایک تازگی ہوگی۔ ہم ہر سال عید قیامت مسیح یعنی ایسٹر کو بڑے ہی شوق اور جذبہ سے مناتے ہیں اور ساتھ ساتھ یاد کرتے ہیں کہ مسیح مصلوب ہوا اور مر گیا اور جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور پھر دوبارہ آئے گا۔ یہ مسیحی عقیدے کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسے آپ مرکزی ایمان کہہ دیجئے گا، مرکزی کلمہ کہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور آج مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ہمارے ملک میں اکثریتی آبادی یعنی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، آج ان کا بھی پہلا روزہ ہے، اور میں اس ٹی وی چینل کے وسیلہ ان سبوں کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی ماہ رمضان کا پہلا روزہ۔ وہ روزے رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ روزہ کے وسیلے خدا سے ان کی قربت ہو جائے۔ لوگ اسے جسمانی ریاضت بھی کہتے ہیں۔ شریعت پر عمل کرنا جسمانی ریاضت ہے۔ اپنی جان کو دکھ دینا، اپنے جسم کو دکھ دینا، کیوں؟ تاکہ وہ خدا کے قریب آ جائیں، قربت حاصل ہو سکے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ لشکروں کا رب باری تعالیٰ خالق مالک کیا صرف ہماری قربانی سے ہی خوش ہوتا ہے؟ کیا صرف ہمارے روزے سے ہی خوش ہوگا؟ کیا زمانہ قدیم میں بنی اسرائیل روزہ نہیں رکھتے تھے؟ لیکن میں آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا، رکھیں، اچھی بات ہے، لیکن خداوند کی قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ حکم کیا ہے؟ تو جھوٹ نہ بولنا۔ حکم کیا ہے؟ تو ایک دوسرے کا لحاظ کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، لالچ نہ کرنا، خود غرضی نہ کرنا۔ اور نئے عہد نامہ کا تو ایک بہت ہی پیارا اور سب سے بڑا حکم ہے، بھلا کیا ہے وہ؟ ایک دوسرے سے محبت رکھنا۔ اور پرانے عہد میں موسوی شریعت میں دیے گئے 10 احکام، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ میرے ساتھ مل کر بولیے گا۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یہ نچوڑ ہے۔ جب ہم خداوند سے محبت رکھتے ہیں تو یقیناً واضح ہو جانا چاہیے کہ اس کی مخلوق سے بھی محبت رکھنی ہے۔ پرانے عہد میں اس کا فقدان رہا، لیکن نئے عہد نامہ میں واضح طور پر کلام مقدس کو لکھوانے والے خداوند نے جو الفا اور اومیگا ہے، اس نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ وہ حکم کیا ہے؟ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اور کہا یہ سب سے بڑا حکم ہے۔ عزیزو، روزے بھی رکھیے گا، دعا نماز بھی کیجیے گا، لیکن غریبوں محتاجوں کا خیال بھی رکھیے گا۔ صرف اس مہینے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس مہینے میں کم جھوٹ بولنا،
میں یہ کہوں گا سارا سال نہ جھوٹ بولنا. میں یہ کہوں گا صرف اس مہینے میں ہی قتل و غارت سے پرہیز نہیں کرنا, سارا سال ہی قتل و غارت سے پرہیز کرنا ہے. صرف اس مہینے میں ہی چند لوگوں کو کھانا کھلا دینا, روزہ کھلوا دینا, تھوڑا سا ثواب حاصل کر لینا کافی نہیں ہے. میں اکثر اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو جب ملتا ہوں تو میں خوب خوش بھی ہوتا ہوں, ہنستا بھی ہوتا ہوں. کہتے ہیں آپ کا ہم نے نا روزہ کھلوانا ہے. میں کہا کھلوا لو, میں رکھا تو کوئی نہیں. وہ کھلوانے سے ہی خوش ہوتے ہیں, کھلوانے میں ہی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ثواب مل جائے گا. چلو چند نیکیاں صحیح بھی, چلو چند نیکیوں کی بجائے ذرا دودھ میں ملاوٹ کرنا بند کیجئے گا. ٹیکے والا دودھ وہ ذرا نہ دیجیے گا, بچے بیمار ہو جاتے ہیں, اس ٹیکے میں زہر ہوتا ہے. گلے سڑے پھل نہ بیچیے گا اس مہینے میں. اور کچھ تو کہتے نہیں اس مہینے میں نہیں ہم بیچتے, باقی 11 مہینے بیچتے ہیں. عزیزو, کاش ہم روزہ کے اصلی مفہوم کو سمجھ سکے. سو میری دعا ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام جنہوں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے, وہ ثابت کریں گے کہ وہ اچھے انسان بنیں گے. اور آج آپ کو یہ بھی پتہ ہے ہمارے ملک میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں دنگا مشتی ہونے والی ہے. پھر سڑکوں پہ بھی تماشا ہوگا, اور روزہ دار روزہ رکھ کے ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے. ویسے ہم جو مسیحی ہیں ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں, ہم بھی جذبات کو ٹھیس پہنچانے میں ماہر ہیں. اور ہم سے کہیں زیادہ ماہر تھے بنی اسرائیل کے فقی اور فریسی. روزہ بھی رکھتے تھے, سفید چوغا بھی پہنتے تھے, چوراہوں میں کھڑے ہو کے تلاوت کلام پاک بھی کرتے تھے, کسی ناپاک چیز کو چھوتے بھی نہیں تھے, لاش کو بھی نہیں چھوتے تھے, کوڑی کو بھی نہیں چھوتے تھے. کہتے تھے ہم ناپاک کو نہیں چھوئیں گے. شریعت ہے نا, جسمانی ریاضت تھی نا, پر اندر سے خود ناپاک تھے. خداوند جو اس کلام کو لکھوانے والا ہے, الہام کے وسیلہ اپنے انبیاء کو جو لکھواتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے تمہارے گھنونے دلوں سے, سوچ سے نفرت, اپنے آپ کو پاک اور صاف کرو. سو اچھی بات ہے روزہ کے وسیلے خدا سے قربت ہو جائے, پر اس سے بھی اچھی بات ہے کہ جسم کو بھوکا رکھنے کی بجائے, جان کو دکھ دینے کی بجائے اس کے حکموں پر عمل کریں. اور سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو, جیسے خداوند نے کہا جیسے میں نے تم سے رکھی. اور محبت کیا ہے؟ صابر اور مہربان. محبت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے. زبانیں بول لینا, اچھے اچھے پیغام دے لینا, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لینا, بڑی بڑی زکوٰۃ دے لینا, دائیکی دے لینا, اس سے بھی کہیں اچھا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں, ایک دوسرے کو پیار کریں, وہ سب سے اعلیٰ ہے. سو آج رمضان المبارک میں اپنے سارے مسلم بہنوں اور بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی سے نوازے, جس طرح ہم آپ کے لیے دعا مانگتے رہے کہ خداوند روزوں کے اس مبارک مہینہ میں آپ سبوں کو بھی خداوند یسوع مسیح کے اس برحق سچے کلام کو سمجھنے کا فضل عطا کرے. آمین کہیے گا. آج کا ہمارا خاص مضمون ہے خداوند کی شریعت کا عدل و انصاف. میرے ساتھ مل کر بولیے گا, خداوند کی شریعت کا عدل و انصاف. یہ 119واں زبور ہے اور ابھی ہم تقریباً 18ویں حصے تک پہنچے ہیں. ہر حصے کی 8 آیات ہیں, اور پچھلے کئی سالوں سے میری یہ خواہش تھی
کہ اس زبور کی اور بالخصوص 119ویں زبور کی تفسیر پر غور کریں، اور خداوند کا شکر ہے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اس کو سمجھ سکیں۔ عزیزو، خداوند کی شریعت کا عدل و انصاف کون کر سکتا ہے؟ پہلا سوال۔ خداوند کے کلام کا عدل و انصاف کون کر سکتا ہے؟ سوچیے گا ذرا، کیا ہم جو اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو پڑھ کر عدل و انصاف کرتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم جو شریعت کو ماننے والے ہیں اس کو پڑھ کر عدل و انصاف کر سکتے ہیں؟ بولیے گا اونچی آواز میں۔ ہرگز نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم منافقت کرتے ہیں۔ ہم کلام اور شریعت کی وہ باتیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ اپنے لیے چن لیتے ہیں، اور جو آیات دوسروں کو سزا دے سکتی ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ منافق شخص کیسے عدل و انصاف کر سکتا ہے؟ جھوٹا عدل و انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری بات، اس کتاب کا مصنف وہ کون ہے؟ بظاہر تو ہم کہیں گے جی زبور نویس، جس نے یہ لکھا داؤد نبی، یا داؤد کے ساتھ دوسرے مصنفین ہیں جنہوں نے مزامیر کی یہ کتاب لکھی، لیکن اصل میں لکھوانے والا کون ہے؟ خداوند ہے، جو الہام کے وسیلہ، اپنے پاک روح کے وسیلہ رہنمائی کرتا رہا اور انبیاء اکرام لکھتے رہے۔ اصل کلام کا جو خالق مالک ہے وہ کون ہے؟ وہ خداوندوں کا خداوند ہے۔ جس نے یہ لکھوایا وہ صادق ہے، وہ عدل و انصاف کر سکتا ہے، وہ سچا ہے۔ کیوں جی؟ جو لکھوانے والا ہے وہ صادق ہو سکتا ہے، بلکہ وہ صادق ہے، وہ سچا ہے، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے وہ برحق ہے، وہ سچائی ہے۔ سچائی کا شوق رکھنے والے، سچائی پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ وہ سچائی کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، سچائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ڈپلومیسی ہے، مقصد ہے، اپنا کو مفاد ہے۔ ہم ذاتی مفادات کو ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں، سیاست بھی کہتے ہیں، دنیوی عقل مندی بھی کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہ سچے کے ساتھ اور نہ جھوٹے کے ساتھ۔ اور جو نیوٹرل ہیں، جو نہ سچ کے ساتھ ہیں نہ جھوٹ کے ساتھ ہیں، اصل میں وہ فائدہ جھوٹے کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ خاموش رہتے ہیں۔ اور جو آواز سچائی کے لیے نہیں اٹھاتا، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بے شک اپنے آپ کو نیوٹرل کہتا ہے، لیکن وہ جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک قانون ہے کہ فلاں فلاں دفعہ کے تحت فلاں شخص صادق اور امین ہے۔ یہ پاکستانی قانون میں لکھا ہے، بات صحیح ہے نا؟ اب آپ مجھے بتائیں، جن لوگوں نے یہ قانون بنایا ہے کیا وہ صادق ہے؟ کیا انسان صادق اور امین ہو سکتا ہے؟ ہم نے سیکھا ہے صادق تو وہی ہے جو خداوند ہے، لیکن دیکھیں یہ دنیاوی ذرا طریقہ کار دیکھیں۔ جب آپ کی لاٹھی آپ کی بھینس ہوگی، جب آپ طاقتور ہوں گے تو آپ صادق اور امین ہیں، جب آپ پکڑے جائیں گے تو پھر آپ صادق اور امین نہیں رہیں گے۔ کیسا قانون ہے یہ؟ انسان کا بنایا ہوا قانون۔ اور خدا کا بنایا ہوا قانون کیا ہے؟ کہ لوگ صادق نہیں ہیں، لوگ سچائی پر ایمان نہیں رکھتے، سچائی کی پہچان نہیں کرتے۔ پھر عزیزو، خداوند ہمیں کیا سکھاتا ہے زبور نویس کی وسیلہ؟ تم شکر گزاری کرنا سیکھو۔ کیا خداوند تو صادق ہے، اور ہم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنے فضل سے ہمیں سنبھالنا
صرف شکر گزاری کرنی ہے۔ خداوند ہر بات میں صداقت اور وفاداری سے کہتا ہے، جو کچھ کہتا ہے وہ قابل اعتماد ہے، کیونکہ وہ صادق ہے، وہ کسی کا طرفدار نہیں۔ میں اور آپ اور قانون بنانے والے ہم طرفداری کرتے ہیں۔ کلام مقدس کے حوالے سے ہم بے گناہ نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، کوئی نیکوکار نہیں، سب نے گناہ کیا، اور جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ کوئی پاک نہیں ہو سکتا، وہ نہیں صادق ہو سکتا۔ ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام ہے یسوع المسیح، جس نے برملا کہا، کون ہے تم میں سے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور تو کوئی دنیا میں ایسی شخصیت نہیں جس نے ایسے کہا ہو۔ اور اگر ہم ان کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ہماری طرح کے انسان تھے، اور جو عورت سے پیدا ہوئے ہیں وہ پاک نہیں ہو سکتے، اور جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے وہ پاک ہے، وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ حقانی ہے، وہ سچائی پر قائم رہنے والا ہے۔ اور وہ برملا کہتا ہے، جو کوئی حقانی ہے وہ میری بات کو سنے گا، یعنی جو حق کی پہچان کرنا چاہتا ہے وہ میری بات سنے گا۔ اور عزیزو، صادق اور امین خداوندوں کا خداوند، الفا اور اومیگا، اول اور آخر، جو پھر اس دنیا میں آنے والا ہے، وہی امین ہے اور کوئی نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ مضمون ہے کہ خداوند کی شریعت کا عدل و انصاف کون کر سکتا ہے؟ وہی کرے گا جو صادق اور امین ہے۔ اسی لیے لشکروں کے خداوند نے، یہوہ نے یہ فرمایا کہ میں نے سارا اختیار یسوع کو دے دیا ہے، دنیا جہاں کا انصاف وہ کرے گا۔ اور کیا کہا؟ یاد رکھیے گا، وہ کہتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھک جائے گا۔ اس عظیم منصف کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھک جائے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو اور خواہ زمینیوں کا ہو۔ سب حکومتیں جھک جائیں گی، اقتدار والے جھک جائیں گے، بادشاہ جھک جائیں گے، کیونکہ جو صادق اور امین ہے وہ ان سب سے بڑا ہے، بادشاہوں کا وہ بادشاہ۔ عزیزو، ایک بڑا ہی مشہور و معروف مصنف ہو گزرا ہے، کلام مقدس کی تشریح کرنے والا، بارنر اس کا نام ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ پر جو دکھ ہوتا ہے، وہ زبور نویس کی اس 139ویں آیت کو پڑھ کے کہتا ہے کہ جو نبی پہ دکھ ہوتا ہے، جو مجھ پر دکھ ہوتا ہے، اس سے زیادہ مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ لوگ صادق اور امین کی شریعت پر، اس کے کلام پر عمل ہی نہیں کرتے۔ یہ مجھے زیادہ دکھ ہے۔ خاندان میں جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے پچھتاتے ہیں جب دوسرے نالائق بچے ماں باپ کی خدمت نہ کریں، ماں باپ کی عزت نہ کریں، انہیں دکھ ہوتا ہے۔ اور آپس میں یہ کہتے رہیں، 10 بچے ہوں اور وہ کہیں، اب تو ماں کو سنبھال، تو ابو کو سنبھال۔ جس ماں باپ نے 10 بچوں کو پالا پوسا ہو، پڑھایا ہو، زندگی کے آخری ایام میں وہ ماں اور باپ کو جدا کر دیتے ہیں۔ ماں بیٹی کے پاس رہے گی، باپ دوسرے بچے کے پاس رہے گا، اور جنہیں خداوند نے جوڑا تھا کہ وہ تا حیات اکٹھے رہیں، ان کو پالنے والے انہیں جدا کر دیتے ہیں، ان کے کمرے بھی جدا ہو جاتے ہیں، وہ دور دور چلے جاتے ہیں، پالنے پوسنے والے ان کی قدر نہیں کرتے، چاہیے تھا کہ وہ قدر کرتے۔ بیان ہی عزیزو، مصنف لکھتا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ حقیقت کو نظر انداز کر کے اس پر عمل نہیں کر رہے، کلام کی پہچان نہیں کر رہے۔ مجھے غصے ہوتے ہیں، مجھ پر ظلم کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں برداشت کروں گا، میرا ایمان ہے خداوند مجھے بچائے گا۔ پھر عزیزو،
بائبل مقدس کو بہت دفعہ آزمایا گیا، ہزاروں لوگوں نے آزمانے کی کوشش کی۔ جب سے کلام مقدس ہمارے ہاتھ میں آیا، ہمارے بزرگان کے ہاتھ میں آیا، تنقید کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسے آزمایا۔ کیا یہ سچا ہے؟ جس طرح سونے کو گرم کرتے ہیں، بھٹی میں ڈالتے ہیں، اس طرح کلام مقدس کو بھی اس انداز سے آزمایا گیا، پر نتیجہ کیا نکلا؟ درست پایا، کیونکہ کلام لکھوانے والا کون تھا؟ خداوند، صادق اور امین۔ کلام میں ملاوٹ کرنے والے آئے، وہ ناکام ہو گئے۔ پھر عزیزو، لوگوں نے اس کلام سے بڑی نفرت کی، بائبل سے نفرت کی، اسے پڑھنے سے روکا۔ قدیم برائے نام مسیحی علماء نے بھی بائبل مقدس کو پڑھنے سے روکا۔ وہ چاہتے تھے ان کی اجارہ داری رہے، کہ یہی کلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، چرچ ہسٹری کا، اپنوں نے ہی کلیسیا کو کلام پڑھنے سے روکا۔ جب وہ بائبل پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کی پہنچ بائبل مقدس تک نہیں تھی، تو وہ کلام کو کیسے پرکھتے؟ مذہبی جنونی ٹھیکیداروں نے کلام مقدس کو چھپائے رکھا، اپنے کنٹرول میں رکھا۔ جعلی علماء دین نے اس کا مذاق اڑایا، کافروں نے جو دہریے تھے اس کا مذاق اڑایا۔ دور حاضرہ کے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، عجیب و غریب تشریحات کرتے ہیں اس کی، اپنی دنیوی حکمت کے باوجود اس کلام کو غلط ثابت نہیں کر سکے۔ یہ کلام، یہ بائبل مقدس حقیقت ہے، اس کو دینے والا صادق اور امین ہے، سچا اور برحق ہے۔ وہ برہ ہے جس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے، یہ قائم و دائم ہے۔ اور پھر زبور نویس کہتا ہے، انسانوں نے، بنی نوع انسان نے اس کلام سے، شریعت سے بڑی نفرت کی ہے، حقارت کی ہے، لیکن خداوند کا بندہ کہتا ہے، میں تیرے کلام کو نہیں بھولا، میں اس سے لپٹا رہا۔ کتنا پیارا لفظ ہے، میں تیرے کلام کو نہیں بھولا، میں تو اس کلام سے لپٹا رہا۔ اور جب میں پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا اچھا سین، نظارہ میرے ذہن میں آیا۔ ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارے بھی نہ، وہ روئیں بھی، پھر بھی ماں سے چپٹ جاتے ہیں، وہ بھاگتے نہیں ہیں، ماں سے ہی چپٹتے ہیں، پتہ ماں ہی مجھے پھر سے سینے سے لگا لے گی، وہی مجھے بھوسہ دے گی۔ اور یہی زبور نویس کہتا ہے، میں نہ تیرے کلام کو بھولا ہوں، جس طرح بچہ ماں کو نہیں بھولتا، میں تیرے کلام کو بھی نہیں بھولا، میں تجھ سے لپٹا رہا۔ مجھے اس میں ہی حقیقت نظر آئی، مجھے اس میں ہی سچائی نظر آئی۔ جہاں سچائی ہے، جہاں حقیقت ہے، اسی کلام سے ہی عزیزو ہمیں عدل و انصاف ملے گا۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم دفعہ سیکشن 62A کے تحت صادق اور امین نہیں ہے، ہم بائبل مقدس پر عمل کرنے کے وسیلہ سے ہی صداقت کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم کلام مقدس پر عمل کرنے سے، اس اچھی مسیحی زندگی بسر کرنے کے وسیلہ سے تقدیسی عمل میں سے گزرتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، کلام کی صداقت وقتی نہیں ہے، انسانوں کی صداقت وقتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مسکا لگا کے نا بڑے سچے بن جائیں گے، اور آپ بھی ان کی باتوں میں آ جائیں گے نا، کیونکہ بڑا سچا لگتا ہے، اور وہ فراڈ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ انسانی صداقت ہے، فریب دینا ہے۔ انسان کو فریب دیتا ہے۔ چھوٹی عمر میں بچے دھوکے میں آ جاتے ہیں، بلکہ بڑھاپے میں بھی اگر کوئی اچھا کوالیفائڈ فراڈیا ہو نا، تو ان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں ایسے کوالیفائڈ لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔
بلکہ اس دنیا جہاں میں بھی کمی نہیں ہے. کیوں؟ ابلیس راج کرتا ہے نا یہاں, اس کی ہواری بہت سارے ہیں نا. ایسے میں خداوند ہمیں کہتا ہے کلام سے چپٹے رہو, لپٹے رہو. یہ صداقت ابدی ہے, یہ وقتی نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ بائبل میں سچائی ہے, اس سے اچھا جملہ کیا ہے؟ بائبل سچائی ہے. میرے ساتھ مل کر بولیے گا, یہ کہنا کہ بائبل سچائی ہے, بائبل میں سچائی ہے, بائبل سچائی ہے, کلام سچا ہے. اور یہ کہنا اونچی بولیے گا, خدا نے جو کچھ کہا سچ ہے. آمین. انسانی صداقت اور خداوند کی صداقت میں بہت فرق ہے. انسان کبھی کبھار سچ بھی بولے تو لوگ سوچتے ہیں اس کا فائدہ ہے اس میں, اور وہ بھی یقیناً مفاد پرستی سے کام لیتے. مصنف لکھتا ہے کہ میں اگرچہ تکلیف میں ہوں, عذاب میں ہوں, میری آنکھوں میں آنسو ہوں, تو بھی مجھے ایک خوبصورت شے نظر آتی ہے. اسی مزمور کے پچھلے حصہ میں نے کہا تھا پچھلے سبت کہ میری آنکھوں میں جو آنسو ہے نا وہ ایسے ہیں جیسے چشمے ہیں. یاد ہے نہیں؟ چند آیات پیچھے پڑھیے گا. میری آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ بڑے بڑے چشمے ہیں. اور یہاں زبور نویس کہتا ہے میری آنکھوں میں جو آنسو ہے نا, ان آنسوں میں مجھے قوس و قزح نظر آتی ہے. قوس و قزح کیا ہے؟ بارش کے بعد جب ایک خوبصورت سے رنگ برنگی لائنیں نظر آتی ہیں آپ کو, قوس قزح. یعنی عام سے آنسو نہیں ہے, یہ آنسوں میں قوس قزح. یعنی مجھے اتنی خوشی نظر آتی ہے, میرے آنسوؤں میں خوبصورت رنگ نظر آتے ہیں, وہ خوبصورت ڈوریاں سی خوبصورت لائن نظر آتی ہے جس میں خداوند کی رحمت ہے. میرے آنسوں میں مجھے خداوند یہ منظر دکھاتا ہے, پانی کے چشموں کا منظر, قوس قزح کا منظر. اور پھر میں کیوں نہ مانوں کہ اے خداوند تیری شریعت راست ہے, پھر میں کیوں نہ مانوں اے خداوند تیری شہادتیں راست ہیں, تیرا کلام راست ہے, سچ ہے, اور یہ سچ رہے گا, سدا رہے گا. اور ہم صحیح طور پر اس سچائی پر عمل کرنے سے زندگی میں لطف اندوز ہوں گے. مزہ آئے گا زندگی بسر کرنے کا جب ہمیں آنسوں میں بھی قوس قزح نظر آئے, جب ہمیں آنسوں میں بھی خوبصورت صاف پانی کے چشمے نظر آئیں. ہمارے آنسوں میں بیماری نہیں ہوگی. آئیں عزیزو, خداوند کے زندگی بخش کلام پر عمل کریں اور اپنے دلوں میں یہ عہد کریں, اے خداوند تیری شریعت, تیرا کلام عدل و انصاف پر مبنی ہے, اور ہم تیرے کلام پر عمل کرنے کے انتہائی خواہش مند ہیں. ہمیں قوت دے, فضل عطا کر. تیرے قدوس اور بزرگ نام کو ہم مانتے ہیں, قدر کرتے ہیں. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں, دعا مانگیں.